الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور حاضرین مجلس، رمضان کا مہینہ شروع ہی ہوا چاہتا ہے اور اپنی تمام رعنائیوں اور تمام ثوابوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالی ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے بھی قوموں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو تمام ادیان و مذاہب کے اندر روزہ کسی نہ کسی درجے میں آج بھی موجود ہے۔ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھی اپاس کی شکل میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرشتوں سے بھی افضل بنا دیتے ہیں۔ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عبادت نہیں کروائی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو کھانے پینے سے اور ان سب خواہشات سے انہیں پاک رکھا ہے۔ نہ ان کے اندر کھانے پینے کی کوئی خواہش ہے اور نہ نفسانی خواہشات، مگر حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی حاجت رکھی۔ اس کے باوجود مگر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرشتے سے بھی افضل بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا اور اندھا یہ کہے کہ میں کسی غیر عورت کو نہیں دیکھتا، غیر محرم پہ میری نظر نہیں جاتی، میں کوئی گناہ کا کام نہیں دیکھتا، میں فلم اور کوئی غلط رنگین تصویر ہم نہیں دیکھتے، تو یہ اس میں ان کا کیا کمال ہے، کیونکہ وہ ان کو آنکھ ہی نہیں ہے۔ مگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی بینا یہ کہے، کوئی آنکھ والا یہ کہے کہ میں کسی بھی غیر عورت پہ نظر نہیں رکھتا، جیسے ہی میں دیکھتا ہوں فوراً نظر انہیں جھکا لیتا ہوں، اور کبھی بھی غلط تصویر اور کوئی بھی خراب تصویر، بری تصویر کی طرف میں نظر نہیں اٹھاتا، کسی بھی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کسی بھی راہ گیر میں راستے میں آنے جانے والی خواتین کو میں نہیں دیکھتا، نظریں جھکائے رکھتا ہوں، تو یہ اس میں اس کا کمال ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ فرشتے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے پینے سے پاک رکھا ہے، نفسانی خواہشات سے پاک رکھا ہے، تو اگر وہ ان سب چیزوں کی طرف اگر مائل نہیں ہو رہے ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو حضرت انسان کا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی ضرورت ان کے اندر رکھی ہے، اور پھر بھی وہ ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، تو پھر یقیناً ان کا کمال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے اپنے آپ کو جو کھڑے ہونے سے ڈرنا اور خوف کھانا کہ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوال کا جواب کیسے دے دیں گے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے کیسے منہ دکھا سکتے ہیں۔ قرآن شریف میں سورہ نازعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص خوف زدہ ہوا کہ میں اپنے رب کے ساتھ سامنے کیا جواب دوں گا اور پھر گناہوں سے بچ گیا، تو یہی تو تقویٰ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی
سے وہ جواب دہی کے ڈر سے وہ رک گیا اور اپنی خواہشات نفسانی کو روک لیا، یہی اس کا تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقصد یہی بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ، اس کے اندر کھانے کی بھی ضرورت ہے، خواہشات نفسانیات اور اس کی تکمیل پہ اس کو قابو بھی ہے۔ اگر یہ چاہے تو اندھیرے کمرے میں اور اکیلے اور تنہا والے کمرے میں وہاں پہ جا کر کے وہ پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، تنہائی میں وہ اپنی بیوی اور اپنی ازواج کے ساتھ وہ مباشرت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے خوف سے اور ہماری عظمت کی وجہ سے وہ ان تمام گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں۔ ایک ثواب کرنے پہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا 10 گنا ثواب دیتے ہیں، کہیں 70 گنا لکھا ہوا ہے، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا ثواب لکھے ہوئے ہیں۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کوئی بادشاہ اپنے حسب استطاعت اور حسب مال وہ کسی کو انعام دے گا، مگر اللہ رب العزت اپنے شایان شان روزہ کے بدلے اس پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔